الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ منگیتر کو کہاں تک دیکھنا مباح ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ بعض بھائیوں کی رائے ہے کہ شادی سے قبل عورت کو بغیر پردہ اور عفت و حشمت والے لباس کے بغیر دیکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو نوجوان نے جواب نفی میں دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے دیکھ لو کیونکہ یہ تمہارے مابین مستقل محبت و مودت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں اسے دیکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے منگنی کرنے کا عزم رکھتا ہے اور اس کا خیال ہو کہ وہ اسے قبول کر لے گی تو اس کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہے تاکہ اس سے نکاح بصیرت پر ہو۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اسے دیکھ لو تو یہ تمہارے مابین محبت و مودت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1087، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1865، یعنی تمہارے درمیان محبت و مودت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر وہ اسے دیکھ سکتا ہو تو وہ ضرور دیکھے جو اس کو اس سے نکاح کی دعوت دے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی تو میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے وہ کچھ دیکھ لیا جس نے مجھے اس سے نکاح کی دعوت دی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2082، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں سے صحیح قرار دیا ہے۔ منگیتر شخص کے لیے اپنی منگیتر کو کہاں تک دیکھنا مباح ہے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام حنفی، شافعی اور مالکی حضرات کا کہنا ہے کہ وہ اس کا چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے، اور لیکن احناف کہتے ہیں کہ وہ پاؤں بھی دیکھ سکتا ہے، اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں، مثلا چہرہ اور ہاتھ اور سر اور گردن اور پاؤں وغیرہ۔ اور داؤد ظاہری کے ہاں اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ سوعتین یعنی دونوں شرمگاہوں کے علاوہ باقی سارا جسم دیکھ سکتا ہے۔ یہاں حنابلہ کا مسلک راجح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی لا علمی میں دیکھنے کی اجازت دی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے وہ کچھ دیکھنے کی اجازت دی جو عام طور پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں صرف اکیلا چہرہ الگ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہونے میں شریک ہے، اور اس لیے بھی کہ غالب طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کشاف القناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 199، اور اسی طرح المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 74 کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ سوعتین کے علاوہ باقی سارا جسم دیکھنا، تو یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ اصل میں عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور پھر اپنے گھر میں عورت بے لباس اور ننگی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اسے دیکھنے کی اس رخصت سے یہ سمجھا جائے کہ اس کے سارے جسم کو ہی دیکھنا جائز ہے، اور منگیتر کو دیکھنا اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ اس سے شہوت انگیزی نہ ہو، اور سارا بدن دیکھنے میں اس شہوت انگیزی سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا۔ یہاں منگیتر کو دیکھنے کے لیے شروط کا ذکر کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورت کو دیکھنے کی 6 شرطیں ہیں۔ اول، خلوت کے بغیر ہو۔ دوم، یہ بغیر شہوت کے ہو، اس لیے کہ اگر شہوت کے ساتھ دیکھا تو یہ حرام ہے، کیونکہ دیکھنے کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے، نہ کہ استمتاع کرنا۔ سوم، ظن غالب ہو کہ رشتہ قبول کر لیا جائے گا۔ چہارم، اس کو دیکھا جائے جو غالباً ظاہر ہوتا ہے۔ پنجم، منگنی کا عزم ہو، یعنی دیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کے نتیجے میں اس لڑکی سے منگنی کرے گا، لیکن اگر وہ عورتوں میں گھومتا پھرے، یعنی ایک سے دوسری عورت کو دیکھتا پھرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ چھٹی چیز، عورت بے پردہ یا خوشبو لگا کر یا سرما وغیرہ لگا کر اور میک اپ کر کے مت آئے، کیونکہ اس سے مقصود یہ نہیں کہ وہ انسان کو جماع کی رغبت دلائے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ تم بے پرد ہو کر آؤ، کیونکہ یہ کچھ تو بیوی اپنے خامد کے سامنے کرتی ہے تاکہ اسے جماع کی دعوت دے، اور اس لیے بھی کہ اس میں فتنہ اور خرابی ہے، اور اصل میں یہ حرام ہے، کیونکہ وہ عورت تو اس کے لیے اجنبی ہے، پھر اس کا اس طرح بن سنور کر سامنے آنے میں بہت زیادہ خرابی اور فتنے کا باعث ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے شادی کر لے اور اسے اس کے علاوہ پائے تو وہ اس سے بے رغبتی کرنے لگے گا،
اور اس کے بارے میں اس کی نظر تبدیل ہو جائے گی۔ خاص کر شیطان انسان کے لیے بیوی سے بھی زیادہ اجنبی عورت کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے جو انسان کے لیے حلال نہ ہو۔ اس لیے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ کبھی قسم کی دوسری عورتوں کو دیکھتے پھرتے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں بعینی ہی بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے حلال نہ تھی۔ اس لیے جب یہ سب کچھ جمع ہو جائے کہ شیطان اسے بنا سنوار کر پیش کرے اور وہ بھی خوبصورت اور بن سنور کر آئے، تو اس کی خوبصورتی اور جمال اور بڑھ جائے گی۔ پھر شادی کے بعد وہ اس کے تصور سے کم ہو تو یہاں انجام برا ہی ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے ظن غالب میں قبولیت کا جواب کیسے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے درجات اور طبقات بنائے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ ہم نے ہی ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں ان میں تقسیم کی اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32۔ چنانچہ اگر کوئی صفائی کرنے والا شخص کسی وزیر کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دے تو غالباً یہ رد کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی بڑی اور زیادہ عمر والا شخص کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کو نکاح کا پیغام دے تو یہ بھی غالباً رد کر دیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 22۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145678۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔